بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکاری مرغول آنکھوں سے اندھا تھا۔ اس کے اندھا ہونے کے پیچھے بھی ایک پراسرار داستان تھی۔ ہوا یوں کہ ابھی یہ نگر آباد ہی ہو رہا تھا جس میں وہ رہتا تھا کہ وہ ایک تیز رفتار ہرن کے پیچھے بھاگتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور ہرن یہاں پہنچ کر پہاڑی کے نیچے اوجھل ہو گیا۔ وہ سرحد تھی اور اسے آگے جانے کا قانوناً حکم نہ تھا، اور قانون صرف انسان کے لیے ہے جو مہذب ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنا اور سماج کا اچھا برا سمجھ سکتا ہے۔ اس چوکڑیاں بڑھتے ہرن کے لیے نہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بغیر ضروری کاغذات کے داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرغول وہاں رک گیا۔ اس نے پہاڑ کے دامن میں استادہ ایک تختی دیکھی جس پر لکھا تھا بغیر اجازت نامہ کے آگے بڑھنا قانوناً منع ہے، اور یہ قانون دونوں ملکوں کے حکام کی مرضی سے بنا ہے۔ مرغول کو اپنی شکست کا بڑی شدت سے احساس ہوا، بے بسی پر افسوس ہوا اور انسان ہونے پر ندامت ہوئی۔ گہری سانس لیتا ہوا داہنے ہاتھ میں وزنی بندوق تھامے کیچڑ سے لت پت اپنے شکاری بوٹوں کو دیکھنے لگا، اور اس کے جسم سے پسینہ یوں پھوٹ پڑا جیسے چشمے سے پانی ابل پڑتا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا۔ دائیں طرف ایک اونچی سرمئی پتھروں والی پہاڑی تھی جس پر ہری بڑی بوٹیاں اگی تھیں۔ سامنے دور دور تک سرسبز میدان پھیلا تھا جس میں اونچے گھنے درخت جھوم رہے تھے۔ بائیں جانب وسیع گہرا سمندر تھا جس کا پانی دیوانوں کی طرح ساحل سے سر ٹکرا رہا تھا، اور پیچھے وہ جنگل تھا جسے وہ پھلانگ کر آیا تھا۔ اور اس سارے ماحول میں نیلے آسمان کے تلے ایک نیا نگر تعمیر ہو رہا تھا جس میں انسانی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کی جا رہی تھیں۔ فصل ابھی آدمی کے قد تک ہی اونچی ہوئی تھی اور نگر کا بڑا دوار کھڑا کیا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب اچھا ہے۔ اس نے وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا اور وہیں رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس دنیا کا ایک حصہ بن گیا، اور نگر کے دوسرے لوگ اسے جاننے لگے اور وہ ان سے واقف ہو گیا۔ لہٰذا وہ سورج نکلتے ہی نگر دوار سے باہر نکلتا اور اپنی بندوق کے بل بوتے پر شکار کر کے شام کو واپس لوٹ آتا۔ ایک شام جب وہ کچھ خرگوش مار کر لوٹ رہا تھا، اس نے ایک بڑا ہی عجیب منظر دیکھا کہ ایک سیاہ فام الف ننگی عورت سمندر میں سے نکلی اور ساحل کی ریت پر اپنے پاؤں کے نشان چھوڑتی ہوئی پہاڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ عورت کا جسم بلاکا پرکشش تھا اور ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں اس کے جسم کا انگ انگ چمک رہا تھا۔ مرغول کے ذہن میں اتھل پتھل سی ہوئی، اور اچانک اس نے دیکھا کہ مرے ہوئے خرگوشوں میں سے ایک خرگوش نے آنکھیں کھولی، ایک انگڑائی لی اور پھر اس کی رسی کا حلقہ کھول کر یہ جا وہ جا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ مرغول اچھا شکاری تھا، مگر قدرت بھی بڑی ستم ظریف چیز ہے کہ آدمی کو سب کچھ نہیں دیتی۔ لہٰذا مرغول قوت مردمی سے محروم تھا، لیکن خرگوش کی اس حرکت نے اس کے جسم میں ایک عجیب طرح کی پھریری پیدا کی، اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ اس احساس سے دوچار ہوا ہے جس سے زندگی بھر اس کا سابقہ نہیں پڑا تھا۔ وہ خوش ہوا اور دیوانہ وار اس عورت کے پیچھے بھاگا۔ عورت بلا کی تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ وہ ہانپتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ سورج پہاڑ کے پیچھے غروب ہو گیا اور سارے میں دھندلکا پھیل گیا، اور اس دھندلکے میں وہ عورت پہاڑ کی ایک کھو میں داخل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہوگی۔ وہ لپک کر کھو کے دہانے تک پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اندر گہری تاریکی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے پکارا، اے عورت، تو کہاں ہے؟ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی کے لیے لازم ہوگی ہے۔ اے شکاری مرغول، اندر مت آنا، کھو کے دہانے سے آگے کی زمین تم پر آگ برسائے گی اور تم اپنے اندر کے جذبے اور باہر کی آگ سے جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو برسا برس تک تجھے تگ و دو کرنا ہوگی، اور پھر کہیں جا کر تو وصل کی مسرت پائے گا۔ کھو کے اندر سے سیاہ فام عورت کی مترنم آواز سنائی دی جو اس کی جسمانی کشش سے بھی زیادہ پرکشش تھی۔ مرغول کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق تڑپ اٹھی۔ اس کا جسم مارے غصہ کے کانپ اٹھا، اور اس نے زمین پر سے پتھر اٹھایا اور کھو کے اندر دے مارا، اور غصہ میں چیخا، میں مرد ہوں اور یہ میرا شیوا نہیں۔ تم نے اگر اپنے آپ کو میرے حوالے نہ کیا تو مجبوراً مجھے اپنی بندوق سے کام لینا ہوگا۔ اندر سے ایک کڑاخ سنائی دی اور پھر ایک غضبناک آواز، تم نے مجھ کو پتھر سے مارا، اب تم پر لازم ہے کہ ہر روز اسی وقت مجھ پر آ کر پتھر کی ضرب لگاؤ، اور اگر تم نے اپنے معمول میں ناغہ کیا تو میرا قہر تم پر نازل ہوگا اور تو زندہ نہ بچے گا۔ اس کے بعد آسمان سے بجلی چمکی اور بادل گرجے اور سب طرف تاریکی پھیل گئی، اور مرغول خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق اور کندھے سے لٹکتے ہوئے مردہ خرگوش
بارش میں بھیگ گئے اور وہ ٹھٹرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اپنے گھر پہنچ کر دم لیا۔ اگلی صبح مرغول پورا مرد تھا اور اس کے بعد اس نے یک کے بعد دیگرے کئی عورتوں سے اپنے تعلقات قائم کیے اور زندگی کی بے پناہ مسرت سے ہمکنار ہوا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ جانور کی آہٹ اور پرندے کی آواز پر گولی مار کر اسے ڈھیر کر سکتا تھا۔ شام کو جب وہ جنگل سے شکار کر کے واپس لوٹتا تو معمول کے مطابق بلا ناگا کھو کے دہانے پر کھڑا ہو کر زمین پر سے ایک پتھر اٹھاتا اور پھر اسے کھو کے اندر دے مارتا۔ تب اندھیرے میں سے عورت کے دبے دبے کہے کی آواز سنائی دیتی اور وہ خوف زدہ سا اپنے گھر کی طرف بڑھ جاتا۔ شہر تب تک پوری طرح آباد ہو چکا تھا۔ یہ معمول کئی برسوں تک چلتا رہا کہ ایک دن سورج نہ نکلا، سب طرف قہر چھایا ہوا تھا۔ اتنی گہری دھند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ مرغول کے بستر پر شہر کی خوبصورت ترین عورت شب باشی کے لیے موجود تھی، جو بھی بیدار نہ ہوئی تھی کہ اس کا جسم گہرے سکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرغول نے اس کے خوبصورت سی ڈول چکنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیرائے۔ وہ کسمسا کر ذرا سا مسکرائی اور بدستور سوتی رہی۔ مرغول نے سوچا آج وہ شکار پر نہیں جائے گا کہ جانور اور پرندے سب اپنی اپنی رہائش گاہوں میں دبکے پڑے ہوں گے۔ اس نے عورت کے گرم گرم جسم سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور سر اس کی چھاتیوں میں دے کر پھر سے سو گیا اور بے خبر ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے بارش بھی شروع ہوگی۔ اگلے دن جب مرغول شکار کو جانے لگا تو اس نے اس کھو کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ الف ننگی سیاہ فام عورت دہانے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غضبناک تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مرغول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مرغول غیر ارادی طور پر جیسے کسی جادو نے اسے جکڑ کر رکھا ہو آہستہ آہستہ کھو کی طرف بڑھنے لگا اور پھر عورت کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ اس میں بولنے تک کی طاقت نہ تھی۔ تم نے کل اپنے معمول کو توڑ دیا شکاری مرغول۔ تم نے کل جو پتھر مجھ پر نہ مارا اس پتھر کا کیا ہوا؟ اور میرے جسم کا وہ حصہ جس پر کل چوٹ نہ پڑی اس کا کیا ہوگا؟ میں نے تمہارے جسم کو جو طاقت دی وہ قدرت نے تمہیں عطا نہیں کی تھی۔ شرط تھی کہ تم بلا ناگا مجھ پر پتھر برساؤ گے۔ تم نے وعدہ خلافی کی، لہٰذا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ لمحے جو تم گزار رہے ہو، یہ سانسیں جو تم لے رہے ہو، تمہاری زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ عورت نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور مرغول نے دیکھا کھو میں سے نکل کر ایک سیاہ ناگ عورت کے اشارے کا منتظر ہے۔ موت مرغول کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ رحم رحم میں عورت کہ کل گہری دھند تھی اور اس وقت شدید بارش جب مجھے یہاں تمہاری پرستش کے لیے آنا تھا۔ میں آج 2 پتھر تم کو مار دوں گا۔ مرغول گر گرایا۔ پتھر تو 2 چھوڑ 4 بھی مارے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لمحہ جو اس پتھر کے مقدر کے ساتھ وابستہ تھا واپس نہیں آ سکتا۔ بہرحال سزا تو تمہیں بھگتنا پڑے گی، عورت نے جواب دیا اور کالا ناگ آہستہ آہستہ مرغول کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، مرغول چیخا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو پھر زندگی کے برابر عزیز چیز تمہیں دینا ہوگی۔ عورت نے کہا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سانپ بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور پلٹ کر عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ قوت مردمی یا بینائی؟ عورت بڑی مدم اور ملائم آواز میں بولی۔ مرغول نے ایک لمحہ کچھ سوچا اور کہا بینائی۔ عورت نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ کالا ناگ اچھلا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹ مرغول کی کن پٹی سے چپک چکے تھے۔ ایک شدید درد کا احساس ہوا اور پھر اس کے بعد جیسے اس کے خون میں انگارے بھر دیے گئے ہوں، اور پھر ایک دم سب طرف تاریکی پھیل گئی۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ عورت، نہ سانپ، نہ پہاڑ، نہ سمندر اور نہ جنگل۔ مرغول سسک کر رو رہا تھا۔ شکاری مرغول آنکھوں سے اندھا تھا، مگر وہ جانوروں کی آہٹ اور پرندے کی آواز کی سیدھ میں گولی مارتا تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا، اور وہ قوت مردمی سے مالا مال بھی تھا۔ ایک شام وہ شکار سے لوٹ رہا تھا کہ مقررہ وقت پر کھو کے دہانے پر پہنچ کر رکا۔ حسب معمول اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور اندازے سے کھو میں دے مارا۔ خلاف معمول اندر سے کوئی آواز نہ آئی، نہ ہلکے ہلکے کہے کی اور نہ ہی کراہ کی۔ وہ بہت حیران ہوا، اتنے برسوں میں آج پہلی بار کھو میں سناٹا تھا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے عورت، تو کہاں ہے؟ میں نے اپنا معمول پورا کیا، لیکن تمہاری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا اجازت ہے کہ میں اپنا شکار لے کر اپنے گھر چلا جاؤں؟ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پہاڑی کی طرف سے سمندر کی طرف مڑا اور نگر دوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے شکاری بوٹوں کے نیچے ساحل کی ریت دب دب جاتی تھی۔ وہ حیرانی اور خوف ملے جذبات میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ اندازے کے مطابق
صحیح سمت میں جا رہا تھا کہ اچانک کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا توازن قائم رکھ سکا اور پھر ذرا ہٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار گر ہی گیا۔ اس کے ہاتھ جس چیز پر پڑے وہ ایک سرد جسم تھا جو بالکل اکڑ چکا تھا۔ اس نے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا، سر سے چہرہ، چہرے سے گردن، گردن سے سینہ، سینہ ابڑا ہوا سخت کسی عورت کا، پھر پیٹ، اور پیٹ کے عین وسط میں ناف کی گہرائی، اور اس کے نیچے بال اور بالوں کے جنگل میں۔ وہ ڈر سا گیا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سیڈول رانوں پر پھسلاتے ہوئے نازک پاؤں کی اکڑی ہوئی انگلیاں پکڑ لیں۔ کون ہے یہ؟ اس نے پھس پسار کر اپنے آپ سے پوچھا، کہیں، اور پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں وہ خیال بجلی کی طرح گوندا، اس کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ قوت مردمی سے ایک محروم ہو گیا ہے۔ وہ گگیا کر اٹھا اور اپنا شکار وہیں چھوڑ کر نگر کی طرف بھاگا۔ آج اس کی بندوق اسے بہت وزنی لگ رہی تھی۔ نگر کی سرائے کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل اس سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے مکان میں داخل ہوا، بندوق اس نے ایک طرف پھینکی اور بغیر کپڑے اور جوتے اتارے بستر پر دم سے گرا۔ صبح سارے نگر میں یہ خبر گرم تھی کہ کل رات ایک اجنبی سفید گھوڑے پر سوار نگر کی سرائے میں اترا۔ اس نے گھوڑا کھونٹے سے باندھا اور اس کے سامنے ہری گھاس بکھیر دی۔ گھوڑا اسے دیکھ کر گردن ہلاتا ہوا ہنہنایا اور اجنبی سرائے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے جھولے میں سے گھر کی کشید کردہ شراب کی بوتل نکالی، سرائے کے تام خانے سے بھونا ہوا گوشت لیا، اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹ کر گرم گرم بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ شراب پی اور تھکان سے چور اونگنے لگا، پھر سو گیا۔ ایسا سویا کہ آج صبح نہ اٹھا۔ اس کی لاش پر مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور باہر کھونٹے سے بندھا گھوڑا اپنے کھر سے زمین کریدتا ہوا ہنہنا رہا ہے۔ جب یہ خبر شکاری مرغول نے سنی تو وہ کانپ اٹھا۔ اسی وقت شہر کی حسین عورت اور متومل ترین عورت کی ملازمہ اس کے لیے آج رات اس کے ساتھ گزارنے کا پیغام لے کر آئی۔ اس نے اسے دھتکار دیا اور اپنی بندوق لیے ساحل کی طرف لپکا۔ ساحل پر کہیں بھی عورت کا وہ جسم اسے نہ ملا، کل کا پھینکا ہوا شکار بھی اسے نہ ملا تو وہ اندازے سے پہاڑی کھو کی طرف بڑھا۔ وہاں جا کر اس نے بے تحاشا پکارنا شروع کیا، اے عورت، اے عورت، لیکن کھو میں سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اس نے پاگلوں کی طرح پتھر اٹھا اٹھا کر کھو میں مارنے شروع کیے، مگر پھر بھی اسے کوئی جواب نہ ملا اور وہ جنگل کی طرف جانے کی بجائے نگر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس شام تک سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ساتھ والے ملک میں ایک عجیب و غریب بیماری پھیل گئی ہے کہ جو رات کو سوتا ہے وہ زندہ نہیں اٹھتا اور لوگ وہاں سے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اور خبر ملی کہ نگر کی سرائے کے باہر بندھا ہوا سفید گھوڑا بھی آخری بار ہنہنایا، پھر کھڑے ہی کھڑے اس کی آنکھ جھپکی اور درام سے ایسا زمین پر گرا کہ اٹھ نہ سکا۔ سارے شہر میں بتیاں جل اٹھی تھیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے تھے۔ کوئی سونے کے لیے تیار نہ تھا، سب اس خدائی قہر پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ عورتیں دروازوں کی اوٹ میں کھڑی تھیں اور بچے منہ اٹھا اٹھا کر بڑوں کی باتیں سن رہے تھے۔ کسی طرح بھی وہ رات کٹ گئی۔ سویرے سمندر کے پانی پر کچھ لاشیں تیرتی دکھائی دیں، وہ ساتھ والے ملک کے لوگوں کی تھیں۔ سب حیران تھے کہ آخر انہیں نیند اتنی کیوں پیاری ہے کہ جانیں عزیز کھو دیتے ہیں۔ اندھا شکاری مرغول شہر کی گلیوں میں دیواروں کو ٹٹولتا ہوا اس طرح سر جھکائے دھیرے دھیرے چل رہا تھا جیسے اس نے اپنے اندر کوئی بڑا ہی بھیانک راز چھپا رکھا ہے۔ وہ اندھا قوت مردمی اور بینائی سے محروم آدمی آخر کس کام کا تھا؟ مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بندوق بے دلی سے کندھے پر رکھی تھی۔ رات بھر سارا شہر بیدار رہا۔ وہ پہلی رات تھی، ایسا لگا کوئی میلہ سا لگا ہے۔ کئی جگہوں پر الاؤ جلا دیے گئے، ان کے گرد لوگ بیٹھے کھڑے باتیں کرتے، رات کے گزر جانے کے منتظر رہے۔ بچے اگر اونگنے لگتے تو انہیں جھنجھوڑ دیا جاتا، اے بچے سونا نہیں میرے بچے۔ کبھی ماں اور کبھی باپ کی آواز سنائی دیتی۔ نوجوان تو بس بیدار رہ کر خواب دیکھنے میں مشغول تھے۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے۔ اب نیند نے لوگوں کو بری طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنا بھی ہوش لوگوں کو نہ رہا تھا کہ رات کو بتیاں جلانی ہے تو دن میں بجھا دیں۔ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ باہر والے شہر میں آتے ہوئے ڈرتے تھے اور شہر والے وہیں ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے تھے۔ انہیں کسی سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی تھی سوائے بیدار رہنے کے اور اپنی جان بچانے کے۔ پھر ایک بچوں نے گردنیں لٹکانی شروع کی۔ اب انہیں تھپڑ مار مار کر بیدار رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عورتوں نے اپنے بال رسیوں سے باندھ کر مکان کے چھتوں کی کڑیوں سے باندھ دیے تھے۔
کہ جب نیند کا جھٹکا لگے درد سے وہ بیدار ہو جائیں۔ مرد اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دباتے رہتے اور اس طرح وہ اس موت سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوتے تھے جو چپ چاپ سوتے میں آ کر انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ مگر اب بیداری بھی ایک مصیبت بننے لگی تھی۔ لگاتار بیداری بھی موت کا باعث بننے لگی۔ میدانوں میں بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں مسلسل بیداری کی وجہ سے سرخ ہونے لگیں۔ عورتیں اپنے بالوں کے جھٹکوں کا درد اب محسوس نہ کر پاتی اور بچوں پر تھپڑوں کی بارش بے اثر ہو گئی۔ لوگ کھڑے کھڑے گرتے اور پھر مر جاتے۔ مسئلہ اب نیند کی اندیکھی موت کا نہیں تھا، بڑا مسئلہ تھا بیداری کی موت۔ شہر کے سیانے جن میں ابھی دم تھا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان کے بارے میں سوچ و بچار کرنا شروع کیا جو عالم بیداری میں مرنے لگے تھے۔ ان کی قوت برداشت اب ساتھ نہ دے رہی تھی اور وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے جو کہ مسلسل بیداری کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، کھڑے کھڑے مر جاتے۔ یہ بات تو سب سمجھ ہی چکے تھے کہ موت کا کوئی علاج نہیں، وہ نیند میں بھی آ سکتی ہے اور بیداری کی حالت میں بھی۔ لہٰذا سیانوں نے یہ قرار دیا کہ جو عالم بیداری میں مر جائے اسے شہید کا درجہ دیا جائے اور جو نیند کے گلبا سے سر جھکا دے اسے کائر کی موت سمجھا جائے۔ اور اب کون تھا جو کائر کی موت مرنا پسند کرتا؟ اندھے شکاری مرغول نے اپنی آخری کوشش کی اور کھو کے دہانے پر جا کر ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور اندر دے مارا، مگر اندر سے کوئی رد عمل محسوس نہ ہوا۔ وہ مارے نیند کے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ کئی روز سے اس نے شکار کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اس کی بندوق کی نال زمین سے گھسٹ رہی تھی اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتا ہوا اس کا سر لٹک کر سینے پر آ گرا کہ اسے محسوس ہوا کہ اب اور نہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھا، نہیں، وہ چیخا، میں نے زندہ رہنے کے لیے اپنی بینائی تک قربان کر دی اور نامردی کی زندگی قبول کی، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی بندوق اوپر اٹھائی جس میں اسے خاصی دقت محسوس ہوئی تھی اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے بندوق کی نال اپنے ٹخنے پر رکھی اور لبلبی دبا دی۔ بندوق کی دل دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی۔ درختوں پر سے کچھ پرندے چیختے ہوئے اڑے اور جنگل میں چھپا ہوا وہ خرگوش جو مرنے کے بعد مرغول کے کندھے پر سے اچھل کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا، اپنے کان کھڑے کر کے ایک جھاڑی سے دوسری جھاڑی کی طرف بھاگا۔ مرغول مارے شدید درد کی چیخ اٹھا۔ اس نے ٹٹول کر اپنے ٹخنے کو محسوس کیا۔ اس کی انگلیاں کسی سیال سے لتھڑ گئیں۔ وہ خون تھا، مگر اب نیند نام کی کوئی چیز اس کے وجود میں موجود نہ تھی۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ بیدار رہنے کے لیے ایک زخم کی سخت ضرورت ہے۔ وہ یہ اطلاع دینے کے لیے شہر کی طرف لپکا۔ اندھا شکاری مرغول لنگڑاتا ہوا شہر کے نگر دوار میں داخل ہوا۔ اس سارے چکر میں اسے کافی دن لگ گئے تھے۔ شہر میں لوگ دردر مر رہے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ یہ دن ہے یا رات۔ سب طرف سناٹا تھا۔ اس کے ٹخنے میں شدید درد تھا اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جا بجا اس کے پاؤں لوگوں کی لاشوں سے ٹکرا جاتے۔ وہ گرتا پڑتا شہر کے وسط میں پہنچا، ٹٹول ٹٹول کر چبوترے پر چڑھا اور اپنی پوری قوت جمع کر کے اپنی بندوق کندھے پر رکھ کر بالکل فوجیوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا، اس شہر کے رہنے والوں، میں نے زندگی کا راز پا لیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں جنگل سے شکار کر کے لوٹ رہا تھا کہ میں نے ایک سیاہ فام عورت کو بالکل بڑھنا سمندر میں سے نکل کر پہاڑی کی طرف جاتے دیکھا، اور پھر جو کچھ ہوا اسے بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ سب زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیدار رہنا ہوگا، اور بیدار رہنے کے لیے ایک زخم کی ضرورت ہے۔ اور زخم، وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی بات کوئی نہیں سن رہا، کہیں کوئی حرکت نہیں، کہیں کوئی آواز نہیں، کہیں کوئی سننے والا نہیں۔ تو اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اپنی اندھی آنکھوں سے فضا میں گھورتا رہا، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں اور آنکھوں کا پانی اس کے رخساروں تک بہنے لگا۔ شکاری مرغول اندھا تھا، وہ یہ دیکھ تو نہ سکا کہ اب شہر میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں بچا، لیکن اس نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ شہر بالکل ویران پڑا تھا، مکانوں کی چھتوں پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور فضا میں گدھ اور چیلیں اپنے پر پھیلائے خاموشی سے اڑ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چبوترے سے اترا اور لنگڑاتا ہوا شہر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کی ناک نے پہلی بار سری ہوئی لاشوں کا تعفن محسوس کیا اور وہ ڈر کر تیزی سے قدم بڑھانے لگا۔ سمندر کے ساحل کی نرم ریت اس کے پاؤں کے نیچے دب دب جاتی تھی کہ اچانک وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک خرگوش کا مردہ جسم تھا۔ اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، نرم نرم بالوں سے بڑا ہوا سرد جسم۔ وہ اسے اپنی گود میں لے کر وہیں بیٹھ گیا اور سمندر کی طرف منہ کر کے وسعت کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی بندوق اس کے قریب پڑی تھی
اسے اپنا وجود بیکار محسوس ہونے لگا۔ اپنی بندوق سمیت اور ٹخنے کے زخم سمیت وہ انتظار کرنے لگا سمندر کی اس لہر کا جو تیزی سے اچھل کر آئے گی اور اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر سمندر کی گہرائی میں لے جائے گی۔ اچانک اسے پہاڑی کی کھو میں سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ ادھر پلٹا مگر اب اس میں بالکل سکت باقی نہ تھی کہ وہ کھو کے دہانے پر جا کر پتھر اٹھاتا اور اندر دے مارتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔